السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، نیلم کی مرکت کا نیکسٹ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نیلم ریسٹورنٹ سے اپارٹمنٹ بالکل ایسے ہی پہنچی تھی جیسے وہ حقیقت میں ایک نابینا لڑکی ہو۔ تمام راستے اس کا رابطہ کسی سے نہ رہا تھا، البتہ تمام راستے کسی نہ کسی کونے پر میجر راز کے بندے کھڑے تھے۔ ایک ہی اطلاع کے مطابق ایم ایس نے ایک شخص کو نیلم کے پیچھے بھیجا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ تک آیا تھا۔ خود نیلم نے بھی اپنے پیچھے عام سے ہولی میں موجود ایک شخص کی موجودگی محسوس کیا تھا۔ اس نے ڈور بیل بجائی اور خاتون نے دروازہ کھولا۔ یہ منظر اس شخص نے صاف دیکھا تھا۔ اندر پہنچ کر نیلم نے طویل سانس لی۔ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ ایک ہی ڈر رہتا، کہیں وہ پکڑی نہ جائے۔ ایک سرسرمایگی کی کیفیت ہمہ وقت طاری رہتی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک اس نے کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں کیا گیا۔ ایک احتیاط تھی جو برقرار رکھنی تھی۔ میجر آس نے اپارٹمنٹ پہنچتے ہی اندر سے لاک لگایا اور اپنے بنائے گئے خفیہ راستے سے نیلم کے اپارٹمنٹ پہنچا۔ بیلکنی کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہلکے سے دستک دی۔ نیلم نے ہڑبڑا کے دیکھا۔ خاتون نے ایک نظر اس کے خوف سے نیلے پڑتے چہرے کو دیکھا اور دوسری نظر آس پاس دوڑائی۔ دستک کسی دروازے پر دی گئی تھی۔ نیلم کے حواس اس وقت بہت کمزور پڑ چکے تھے، ورنہ لمحہ لگتا اسے آواز کی سمجھنے کا۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھیں اور دروازے تک گئیں۔ ٹائیگر نے ایک اور بار دستک دی۔ وہ اب بیلکنی کے دروازے کے پاس رک گئیں۔ کھڑکی کی کھول کر بیلکنی میں جھانکا۔ ٹائیگر کو دیکھ کر پرسکون سانس کھینچی۔ اتنی دیر لگا دی اور دروازہ کیوں بند تھا؟ وہ بولتا ہوا تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکلا۔ ایم ایس نے مینیجر سے تمہاری جاب کی بات کی ہے، انشاءاللہ آگے بھی سب بہتر ہوگا، وہ مطمئن سا بولا۔ ٹائیگر ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو۔ وہ واقعی ہی خوفزدہ تھی۔ آپ اپنا یہ ڈر ختم کر لیں، نہیں تو ہمارا پورا مشن ڈسٹرائے ہو جائے گا۔ اتنی ٹریننگ، اتنے لیکچرز دینے کے باوجود آپ کا یہی حال ہے۔ وہ نالا نظر آنے لگا۔ آپ ہماری جگہ ہوتے ہوں تب پتہ چلے دل کتنا گھبرا رہا ہوتا ہے، اس وقت جب ہم اس کے سامنے اندھے پن کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی دن دل ہی باہر آ جائے گا۔ آخری جملے پر وہ دھیرے سے بولی۔ چڑیا کا دل تھا تو پنگے کیوں لیے؟ وہ کڑے تیوریوں سے اسے گھورنے لگا۔ شروع ہو گئے آپ کے طعنے؟ وہ گود میں پڑا کشن صوفے پر پٹیکتی روم میں چلی گئی۔ بھوک لگ رہی ہے؟ میجر آس اس کے پیچھے ہی اندر چلا آیا۔ آبویسلی، اس نے شوز اتارتے کہا۔ انداز میں ناراضگی اب بھی ظاہر تھی۔ شوز ریک میں رکھ کر اسے شوز وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ تک جاتا دیکھ کر وہ بولا۔ نیلم کو سائیکا کی یاد نے آ گھیرا بھی تو ایسے ہی بولا کرتی تھی۔ اس نے پلٹ کر میجر آس کو دیکھا۔ وہ سیل فون پر بزی تھا۔ ہیلو، یس سر۔ وہ باہر نکل گیا۔ شوز ریک میں کیا رکھنے تھے؟ اس نے وہ بے دلی سے ٹانگیں لٹکا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے گھورتے اس کے سخت سمندر کا ساحل نم ہونے لگا۔ گڑیا، ناشتہ کر لو، میری بیٹی بھوکی رہے اور ہم کھانا کھا لیں۔ ناممکن۔ حارث بھائی کو کہیں گھر داماد بن جائیں، ہم آپ ہی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اسے 1 گھنٹہ ہو چلا تھا یوں ہی لیٹے ان جملوں کو سنتے۔ نیلم آ جائیں، آپ کی فیورٹ میکرونی بنائی ہے ٹائیگر سر نے، وہ اندر آتے بولی، مگر نیلم کو چت لیٹے دیکھ کر واپس آ گئیں۔ اس نے ان کے کہے کو سنا ہی نہیں۔ میجر آس کچھ دیر بعد دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ اس نے انگلیاں موڑ کر دستک دی۔ نیلم دوسری جانب سے وہ تکیہ منہ پر رکھتے دبی دبی بھاری آواز میں بولی، ہمیں بھوک نہیں ہے میم۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے پوری ٹیم میں سب سے زیادہ آپ کو کھانے میں نخرے ہوتے ہیں۔ سب اپنا خیال خود رکھتے ہیں، کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کا بیہیویئر مجھے پریشان کر رہا ہے کیپٹن نیلم۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑا بول رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو مزید تنگ نہیں کریں گے۔ پلیز لائٹ آف کر دیں۔ وہ تکیے کو زور سے دبوچتی پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ میجر آس، کیپٹن نیلم کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ وہ ایک امیچور لڑکی ہیں، اگر وہ جذباتی ہوں تو کنٹرول آپ نے کرنا ہے۔ ابھی وہ ایموشنل ہو کر ہمارے مشن کا پارٹ بن گئی ہیں، مگر ان خطروں اور مشکلوں سے اسے خائف ہوتے وقت نہیں لگے گا۔ ایک اچھے دوست اور ساتھی کی طرح آپ نے اسے ڈیل کرنا ہے، اور وہ ایک بہادر لڑکی ہے، بس ذرا پالش کی ضرورت ہے۔ میجر آس کے کانوں میں اپنے سینئرز کی ہدایت گونجی۔ تم کرنل شہیر عالم کے ریکارڈ میرے حوالے کر دو، میں تمہارے بابا کی زندگی کی گارنٹی دیتی ہوں۔ ہا 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 ہا، دوست، میں تو یہاں اپنے بابا کی ہیلپ کے لیے آئی ہوں۔ تم ایک اچھے لڑکے ہو، میں نہیں چاہتی
اس جنگ میں تمہارا کوئی نقصان ہو۔ بلیک اسٹار کی فائل چاہیے مجھے بس۔ اس حسین و دلکش شہر سے جڑی ماضی کی کربناک یادوں نے ذہن کے دریچے پر حملہ کیا۔ میجر راز کے جسم کا ریشہ ریشہ سنسنا اٹھا۔ 18 سال کے لڑکے پر ہونے والا وہ 3rd ڈگری ٹارچر 29 سالہ میجر راز کو آج بھی یاد تھا۔ اس کے نشان گئے کب تھے؟ جسم آج بھی بجلی کے وہ جھٹکے محسوس کرتا تھا جو مہناز نے اسے دیے تھے۔ اس کے ناخنوں کی جلد بھی آج بھی وہ نوکیلے تار گاڑے محسوس ہوتے تھے جس کے نازک حصوں پر جو تشدد اس نے برداشت کیا تھا اس نے کرنل شہیر عالم کے بھی رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، مگر وہ طے کر چکے تھے ان تمام کربناک تصویروں کے باوجود وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے بیٹے نے اس زمین کے اتنے قرض اتارے تھے جتنے شاید لیے بھی نہ ہوں، جانے کس طرح اس مٹی کی خوشبو کو بکھیرنے سے روکا تھا اس نے۔ اس کے آفیسرز کو لگتا تھا مہناز جتنا ظلم اس پر اور اس کے ماں باپ پر کر چکا ہے وہ یقیناً مہناز کے سامنے آتے ہی اسے گولیوں سے چھلنی کر دے گا، تبھی اس کو یہ مشن نہ دیتے، مگر اس کے حوصلے دیکھنے والے نے 1 سال تک اس کے سامنے رہا، اس کی گینگ کا حصہ بنا، اس کے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا، صرف اس لیے جو تکلیف اس نے برداشت کی کوئی اور اس المناک درد سے نہ گزرے جس میں روح بھی بلبلا جائے۔ اگر اسے اپنا بدلہ لینا ہوتا تو مہناز تو 9 سال پہلے ہی مر چکا ہوتا، مگر اسے ان تمام درندوں کو گھیرنا تھا جو ناحق ظلم کر رہے تھے معصوم جانوں پر۔ اپنے اندر کے اشتعال کو دبانا ایک مشکل کام تھا جسے میجر راز نے بہت آسانی سے مکمل کیا۔ وہ اپنے گھروں سے دوری پر رو رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں روتا؟ جس کا کوئی گھر نہیں تھا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں، کوئی اپنا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، پھر وہ کیوں نہیں روتا تھا؟ ایسے ہی نیلم اسے سخت جان، پتھر، بے حس نہیں کہتی تھی۔ وہ عادی ہو گیا تھا اس زندگی کا جس نے صرف وطن سے محبت سکھائی تھی۔ اس کے باپ نے، اس کے دادا نے، سب نے اس وطن کے لیے شہادتیں حاصل کی تھیں، وہ بھی ان سب کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اتنی سختی آ گئی تھی اب اس میں کہ کوئی اس کے اندر جھانک نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنا میجر راز کا شیوا نہیں تھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ کیپٹن حمزہ، انس، ممبوشا اور باقی تمام ساتھیوں نے ایک ایک کر کے ان کی خیریت معلوم کی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ ہر جانب سے تسلی کر لینے کے بعد ہی اس کے حلق سے نوالا اترنا تھا۔ ایسے ہی تو وہ سب اپنے لیڈر پر فخر نہیں کرتے تھے۔ وہ تھا ہی قابل تبھی میم بشرا کو نیلم کا لفظ بے حس بہت بری طرح چبھا تھا۔ یہاں کی طرف کچن آتا ہے اور یہ کاؤنٹر اور کچن کے ٹھیک اوپر ہی چھت والا کمرہ ہے۔ مجھے تو بس یہی ایک راستہ سمجھ آتا ہے، انس نے نقشے پر پینسل پھیرتے کہا، پھر پینسل چھوڑ کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ دن میں میورک کے پارٹنر بنے رہتے اور رات میں کلب کی مصروفیات، ان کی نیند تو اب خوب خواب بن کر رہ گئی۔ میم پلیز ایک اسٹرانگ کافی، انس نے گزارش کی۔ وائی ناٹ؟ وہ مسکراتی ہوئی اپنی نشست چھوڑ کر اٹھ گئیں۔ میورک کو ہم نے ٹریپ تو کر لیا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی جلدی ہم پر بھروسہ کرے گا، اپنے کام نکلوا لے گا۔ بس مشکل ہے کہ اپنے منہ سے کوئی راز بتائے، اس کے لیے بھی ایک پلاننگ کرنی پڑے گی۔ ایجنٹ 61 نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بالکل 100%۔ وہ بہت شاطر انسان ہے، عابد کے ذریعے اس سے ملے ہیں تب بھی اتنا ریزرو، اگر ڈائریکٹ ملتے تو مہینہ لگ جاتا۔ انس نے اس کے خیالات کی تصدیق کی۔ عابد بحری سفر کے ذریعے اسلحہ اسمگل کرنے میں میورک کی مدد کرتا تھا۔ ایجنٹ 41 اور 61 نے عابد کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، ان کا ریکارڈ اسے دکھایا اور اس کی فیملی کو بھی اغوا کر لیا، جس کی وجہ سے عابد کو ان کا ساتھ دینا پڑا۔ زیادہ تر ملاقاتوں میں وہ اسے اپنے انڈر کرنے کے اس کے چھوٹے بچے کے ساتھ ٹائم بم باندھ دیتے، جس کے خوف سے وہ ان کی کوئی بات نہ ٹالتا۔ وہ اس کے خاندان پر کسی قسم کا تشدد نہیں کرتے تھے، نہ ہی انہیں ہراساں کرتے تھے، بس ایک طرح سے عابد کو ٹریپ کرنے کے لیے حاصل کرتے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ عام لوگوں کے لیے استعمال میں نہیں تھا، یہ خاص اس مشن کے لیے تھا اور MM2 ٹیم کے لیے، جنہیں تہہ خانے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ یہاں 3 کمرے موجود تھے، ایک کمرے کے ساتھ کچن تھا، دوسرے کے ساتھ اسٹور روم میں ایک لوہے کا ڈھکن تھا اس طرح ڈیزائن تھا کہ فرش کا ہی حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اسے کھولنے سے تہہ خانے کا راستہ آتا تھا جہاں عابد کا خاندان ان کی قید تھا، جس میں اس کی ایک بیوی اور 3 بچے تھے، ان کے ہر سہولت موجود تھی۔ عابد نے ہمیں جتنی انفارمیشن دی ہے میں نے ٹائیگر کو بھیج دی ہے، یہ ایک اچھی خبر تھی۔
وہ خوش تھا ہمارے کارنامے پر۔ انس ٹانگیں پھیلا کر سیدھا لیٹا اور بیٹھا۔ اس طرح ہمیں ڈبل فائدہ ہوا۔ ایک طرح سے عابد کو جو معلومات تھی اسلحے اور میورک کے متعلق وہ بھی مل گئی اور میورک کی گینگ کا حصہ بننے کا موقع۔ ایجنٹ 61 بھی پرجوش تھا، بس کسی طرح کلب کے اوپر والے کمرے کا راز کھل جائے۔ میم بشریٰ چائے کی ٹرے لے کر اندر آئیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا، ایجنٹ انس نے مسکرا کر کہتے اپنا کپ اٹھا لیا۔ اس میں کافی زیادہ ہے۔ اس کی بات پر میم بشریٰ اور ایجنٹ 61 ہنس پڑے۔ کیپٹن نیلم اٹھ جائیں اور 1 منٹ سے پہلے آپ باہر ہوں۔ کچھ دیر بعد میجراس پھر اس کے روم میں آیا جہاں جس کا واچ، ہیئر بینڈ، شوز سب ویسے ہی پڑا تھا۔ اس کے بال پورے بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس کا منہ سے تکیہ کھینچا۔ نیلم نے خوفزدہ نظروں سے اسے گھورا۔ سنا نہیں آپ نے؟ نہیں، ہم اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو چکے ہیں، وہ چیخی اور دوسرا تکیہ منہ پر لے لیا۔ میجراس نے وہ بھی کھینچ لیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اسے بلا کا غصہ آیا ہوا تھا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں غضبناک۔ چیخے مت، گلا خراب ہو جائے گا۔ وہ تکیہ بیڈ پر درست کرنے لگا۔ نیلم اسے گھورنے لگی۔ جائیں منہ دھو کر آئیں۔ اس نے نیلم کے شوز اٹھا کر ریک میں رکھے، واش روم گیا، ہاتھ دھو کر واپس آیا۔ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہیں؟ اتنی ضدی کیوں ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، سینے پر ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ آپ اتنے اچھے بدنے کی اداکاری مت کیا کریں، زہر لگتے ہیں ہمیں۔ وہ حقیقتاً اس کے ہر روپ سے خوفزدہ تھی۔ کبھی اسے وہ اپنا خیر خواہ لگتا، کبھی دشمن۔ جس سے محبت ہو وہ زہر لگ ہی نہیں سکتا۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے اسے تبانے لگا، مگر اس کے برعکس اس نے عجیب سا سوال کیا، ایسا سوال جس نے میجراس کی ہستی ہلا دی، اس کے زخم کھرچ ڈالے۔ آپ سب اپنے اپنے گھر رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ہمارا درد نہیں محسوس کرتے میجراس، گھر سے دور رہنے کی تکلیف آپ ہمارے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ہی ہمارے بغیر کیسے رہ رہی ہیں؟ کیا بابا اب ناشتہ کر لیتے ہیں ہمارے بغیر؟ آلو کے پراٹھے بناتے کیا ہم کسی کو یاد نہیں آتے؟ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کا ایڈونچر اور شاید محبت کا بھوت بھی اترنے لگا تھا۔ میجراس کو تو کم از کم ایسا ہی لگا۔ آپ کو اپنی فیملی کی پکچرز چاہیے نا؟ میں لا دوں گا، اب رونا بند کریں، شاباش اٹھیں۔ پرومس؟ وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ وعدہ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم کا چہرہ خوشی سے جگمگانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اور میجراس ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ نیلم رغبت سے کھا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی اداسی، اس کی ہلکی سی نمک بھی اس کے چہرے پر موجود نہ تھی۔ ویسے ایک غلط فہمی آپ کی دور کرنی تھی، وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی دوران مشن اپنی فیملی سے رابطہ نہیں کرتا۔ ہمیں اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ بصورت دیگر ہماری فیملی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ وہ پلیٹ پر جھکا بول رہا تھا۔ نیلم کا منہ میں جاتا میکرونی سے بھرا کانٹا ٹھہر گیا۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ میں کسی بھی اجنبی کو اپنے پرسنلز میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتا، دو ٹوک جواب آیا۔ اور دوسروں کی ذاتیات میں دھڑلے سے بغیر اجازت داخل دیتا ہوں، وہ اپنے ازلی تیکھے انداز میں بولی۔ بالکل، کوئی روک سکتا ہے مجھے؟ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے چیلنج کرتی نظروں سے نیلم کو دیکھا۔ ایک اسپائی کسی کی بھی زندگی میں کسی بھی روپ میں کسی بھی وقت گھس سکتا ہے، جیسے آپ لوگوں کی زندگی میں گھس آئے تھے بلیک بیئر بن کر۔ اس نے منہ بنایا۔ ہاں ہاں، بلیک بیئر، ٹائیگر، گرگٹ، ایگل، اتنے سارے اینیمل نیم رکھ دیے ہیں میرے، اب اپنا آپ کم اور جانور زیادہ لگتا ہے۔ نیلم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ کوئی بھی جانور اتنی اچھی میکرونی نہیں بنا سکتا کہ آپ جیسا بندہ 2 پلیٹیں کھا جائے۔ ہم 2 پلیٹیں کھائیں یا 10، ہماری مرضی۔ اس نے باؤل اور میکرونی پلیٹ میں نکالنا شروع کر دی۔ کہاں کھانا نہیں کھایا تھا، کہاں میکرونی کے ساتھ اتنا انصاف۔ میجراس دیکھ کر رہ گیا۔ مہناج، ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے کچھ اور بندے ہائر کرو، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ 2-3 مہینے بعد 4 لوگ کتنے کے ہیرے لا سکتے ہیں؟ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی بھی حکومت نے سخت کر دی ہے۔ جب سے ایک شخص کی 10 ہیروئن کے ساتھ ایئرپورٹ پر پکڑا گیا۔ کیا وہ تمہارا ساتھی تھا؟ ایم ایس پلازا کے ڈرائنگ روم میں آج اسد زبیر لغاری برجمان تھا۔ شیشے کی بڑی سی میز پر انواع و اعلیٰ قسم کے پکوان سجائے گئے تھے۔ وہ بہت کم اس کا مہمان بنتا تھا کیونکہ سیاسی لوگوں کی صبح کی واک سے رات کے کھانے کے مینیو تک میڈیا کی کڑی نظر تھی۔ وہ الگ بات ہے کہ مسائل کی جانب توجہ کم سہی، مگر وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا ناشتہ نہ رہ جائے، اس کی کوریج لازمی تھی۔ بس ایسا ہی کوئی ڈر اسد زبیر لغاری کے دماغ میں بھی بیٹھا تھا۔ تمہیں پکا یقین ہے کہ زوئی ملتان سے سینٹرل جیل سے فرار ہوتے پولیس مقابلے میں مر گئی تھی؟ وہ ہیرو کی بات کر رہا تھا اور مہناج لڑکی کی۔ ارے، اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر آؤں کیا؟ وہ بیزار ہوا۔ میں نے زوئی کو دیکھا ہے۔
وہ سگار جلائے بیٹھا تھا، اس کا دھواں اڑتا جا رہا تھا، فضا میں ملگجا سا اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پرسرائیت تھی۔ کیا تم اس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ شیر خان نے ٹانگ نیچے کرتے اور تھوڑا آگے ہوتا بولا۔ وہ لڑکی اس کی ہم شکل ہے، بس وہ تو دیکھنے سے کالج گرل لگتی ہے، بلکہ روئی اگر زندہ ہوتی تو کم از کم بھی 18 سال کی عورت دکھتی، 28 سال کی عورت دکھتی۔ کوئی کسی سے اتنا کیسے میچ کر سکتا ہے؟ مہناز نے سنجیدگی سے کہتے سگار ایش ٹرے میں جھاڑا۔ کچھ فرق ہے ہی، جیسے لمبے بال اور حد سے زیادہ معصومیت۔ کمال لڑکی ہے، زبردست۔ وہ ہلکی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ بکواس بند کرو، اپنے کام کی بات کرو۔ وہ ایسا رد عمل دینا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ سب قدرتی تھا، بے اختیار۔ میں نے تو کام کی ہی۔ اچھا چپ کرو، میرا دماغ مت خراب کرنا۔ اس وقت چائے پی کر جانا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ انتہائی بیزاری اور بدتمیزی تھی اس کے انداز میں۔ سگار پھینک کر وہ اپنا کوٹ صوفے کی پشت سے ٹکاتا نکل گیا۔ سر، مینیجر نے اس لڑکی کو جاب کے لیے کال کر دی ہے سر، اور اس کا ایڈریس وہی ہے جو ہم نے حاصل کیا تھا۔ کیز ابھی تک میرے پاس ہیں، جو گارڈ اس کے پیچھے چھوڑے ہیں۔ ان کی رپورٹس کے مطابق وہ لڑکی ایک عورت کے ساتھ رہتی ہے اور کبھی اس کے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ وہ 3 بار وہ عورت ہی راشن لینے کے لیے نکلی۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتا پیٹر تیز بول رہا تھا۔ گڈ، اس لڑکی کے ایک ایک کام کی رپورٹ دینی ہے مجھے، اور کیز مجھے دے دو۔ مہناز کے کہنے پر اس نے پینٹ کی پاکٹ سے چابی نکالی اور اس کو تھما دی۔ مہناز ازداق کی نظریں لوہے کی چابی سے چپک گئیں جو اس کی چوڑی ہتھیلی پر چمک رہی تھی۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ کی جاب لگ گئی، کیپٹن حمزہ نے شوق ہوتے کہا۔ پہلی پے سے آپ ہمیں ٹریٹ دیں گی۔ پتہ نہیں وہ کیوں ضرورت سے زیادہ فری ہوتا تھا، اس کا کام بنتا ہی نہیں تھا اوپر آنے کا۔ اوپر والے اپارٹمنٹ میں صرف میجر آس ہی آتا تھا۔ اکثر وہ باہر مشن کے لیے پارٹ پر کام کر رہا ہو تو کیپٹن حمزہ کو اوپر جانے کا کہہ دیتا، کبھی کوئی کام، مگر اب وہ میجر آس کے کہے بغیر بھی اس کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا تھا۔ سینس آف ہیومر اچھا ہے آپ کا، مگر مجھے ہر جوک پر ہنسی نہیں آتی۔ وہ اسپائے ایئر پیس کی لوپس جو آپس میں گڈمڈ ہو گئی تھیں کو صحیح کرتی بولی۔ جس جوک پر آپ کو ہنسی آتی ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ کیپٹن حمزہ، ویئر آر یو؟ اس کے سیل پر میسج آیا۔ کمنگ سر۔ وہ نیلم کو دیکھتا نیچے والے اپارٹمنٹ میں آیا جہاں میجر آس ٹہل رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے 10-12 ساتھی تھے، لگتا تھا کوئی میٹنگ ارینج کی گئی ہے۔ اس کے آتے ہی میجر آس نے اپنی نشست سنبھالی۔ میورک کے بندے سے میموری چپ ملی ہیں۔ اس کا زیادہ تر ڈیٹا سینٹرل جیلوں کا ہے، جس میں لاہور، کراچی، حیدرآباد، ملتان، پشاور ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی CIA کا بندہ ہی تھا۔ وہ امریکن اسپائی کو سینٹرل جیل سے نکلوانے کے چکروں میں ہے۔ میجر آس رکا۔ کتنے جاسوس ہیں؟ ایک ساتھی نے پوچھا۔ 2 امریکی جاسوس اس وقت ہماری قید میں ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں میڈیا کو نہیں پتہ۔ 2 سال پہلے امریکہ نے کہا کہ ان کے 2 سیاح پاکستان سے غائب ہو چکے ہیں، اور یہ بات بہت اچھلی تھی، مگر اس بار ہم جاسوسوں کو میڈیا پر لانا نہیں چاہتے تھے، ورنہ دونوں ملکوں کے مابین حالات کشیدہ ہو جاتے۔ اس نے تفصیلاً بتایا، اور اسلحے کے متعلق کچھ پتہ چلا، اور ایک سوال آیا۔ ان کو جس اسپائی کی تلاش ہے اس کا نام ڈیکوڈ کر لیا گیا ہے، مگر یہ ایک سینسٹیو انفارمیشن ہے جسے شیئر کرنے کی پرمیشن نہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 اور ISI کے اسپائی لاہور ملتان کے سائٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اپنے ساتھیوں کو فرار کروانا ہے۔ سر، اس انفارمیشن نے ہمارے مشن میں کوئی ہیلپ نہیں کی۔ ایک دل جلانے نے منہ بگاڑا۔ کم آن، جس کام میں ملک کا فائدہ ہو اس پر کبھی منہ نہیں بگاڑنا چاہیے، ٹائیگر نے اسے سمجھایا۔ سوری سر، نیلم کا بھائی ہوتا تو اتنی جلدی شاید نہ سمجھتا۔ اوکے، تم لوگ جا سکتے ہو، اور تم دونوں پلیز اس CIA کے ایجنٹ کی سیکنڈ کی لوکیشن اپنے ریکارڈ میں رکھنا۔ اس نے جاتے ہوئے ساتھیوں میں سے 2 کو مخاطب کیا۔ سر، کیپٹن نیلم کو میجر کی کال آ چکی ہے، جاب کنفرم۔ اس سب کے جانے بعد کیپٹن حمزہ بولا۔ سچ ہے، گڈ نیوز؟ اس نے دلکشی سے کہا۔ ٹائیگر سر، اگر ہم ASP کو چھڑوا لیں تو مجھے لگتا ہے وہ اسلحے کے مطابق ہمیں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ ہمارے فائدے کی بات ہے، اور ایک انسانی جان بھی ہے۔ کیپٹن حمزہ نے بہت مشکلوں سے تجویز پیش کی تھی۔ ٹائیگر کے غصے سے خائف بھی تھا۔ سوچتے ہیں اس پر کچھ۔ میں بھی اس نتیجے پہنچا ہوں۔ ویسے بھی ASP اپنے گناہوں کی بڑی سخت سزا بھگت لیا ہے۔ عالیشان نما عمارت جسے MS پلازا کہتے ہیں، دنیا کی نظر میں ایک مشہور بزنس مین کی صدیوں کی ریاست
جبکہ CIA را اور ISI کی نظر میں ایک دہشت گردی کی حرام کی کمائی، لال مادہ بہنے کی اجرت۔ آسمانی کی سیاہی میں اضافہ کرتی رات کی دیوی نے وقت کی سوئیاں ذرا اور کھسکائیں اور ٹن کی آواز نے 12 بجے کا ہندیہ سنایا۔ 6 دسمبر 2015۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قندیل جل رہی تھی جس میں کائنات کا چہرہ واضح تھا، صاف، شفاف، معصوم، شرارتی چہرہ کھلکھلاتا ہوا۔ اس کی ہمراز، اس کی ہم قدم، اس کی دوست، اس کا سب کچھ، اس کی کائنات ایک دوسرے میں جان بستی تھی ان کی۔ جدہ شہر کی سرزمین پر ان قدموں کی چھاپ ہمیشہ ساتھ پڑتی تھی۔ وہ 2 کمروں کی اینٹوں سے کچے آنگن کے سرسبز درخت پر دونوں ساتھ چڑھے تھے۔ آم بہت پسند تھے کائنات کو، اور کوئی چیز کائنات کو پسند اور مہناز کو نہیں، یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ آج کائنات کی پیدائش کا دن تھا۔ مہناز کے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگیں، یاد آنے لگا تلخ یادیں، تلخ زمانے، کربناک کہانیاں۔ بھیا! آواز میں کتنی شیریں تھی یہ صرف وہی جان سکتا تھا جس کے کان میں وہ آواز آج بھی گونج رہی تھی، جسے دبے 13-14 برس گزر چکے تھے۔ وہ ایک لارج تصویر کے سامنے کھڑا تھا، MS پلازا کا سب سے آخری فلور۔ اسے لگا تصویر نہیں، حقیقت ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی ہے۔ کائنات! اس کے لب کپکپا رہے تھے، آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ کائنات تم سن رہی ہو؟ اس نے تصویر پر ہاتھ پھیرتے اس جملے کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ادا کیا۔ میں تمہارا بدلہ لے کر رہوں گا، مرتے دم تک لوں گا، سب کو مار دوں گا، کوئی نہیں جیے گا، تم نہیں رہی تو کوئی نہیں رہے گا۔ سنا تم لوگوں نے؟ میں سب کو مار دوں گا، سب کو ختم کر دوں گا، میری کائنات چھین لی تم لوگوں نے، میری امی ابو سب کو جلا دیا، میں تم سب کو جلاؤں گا، شہر کے شہر جلیں گے، مرو گے تم سب مرو گے۔ اس کے چیخنے میں شدت آتی جا رہی تھی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے وہ چیخ چیخ کر دوہرا ہوئے جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا غم صرف اسے ہے، ہر دکھ صرف اس کے لیے ہے۔ دنیا میں 70% دہشت گرد صرف انہی حادثات کی بنا پر دہشت گردی کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر جرائم کی دنیا میں اندھا دھند گھستے چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں نامی گرامی دہشت گردوں کا ماضی کھنگالنے سے یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اس کام کی شروعات انتقامی کارروائی کے لیے کی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ رات کی سیاہی پر آفتاب کی سرخی غالب آنے لگی، ستاروں نے بھی رخت سفر باندھ لیا۔ مہتاب کو روئی سے مشابہ رکھتی بدلیوں نے اپنے لپیٹ میں لے کر سحر کو پوری طرح سے اجاگر ہونے کا موقع دیا۔ اپنے وقت کے پابند سرحدوں پر تعینات تو سمندروں کے رکھوالے، فضا کے جانباز سپاہی تو زمین کے رکھوالے اپنی ذمہ داریاں خوش اسلوبی سے نبھانے نکل پڑے۔ کیپٹن نیلم ابرار بھی قسمت کے دھاگوں سے بندھی انہی صف میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ریسٹورنٹ کا وقت 8 بجے کا تھا۔ اس نے سابقہ طریقہ اپناتے اپنی سیکیورٹی مکمل کی اور نکل گئی، خطروں سے کھیلنے، کھلاڑیوں کو مات دینے۔ فولڈڈ نائف شوز کے اندر تھی اور کھلی شرٹ میں چھپا پسٹل اس کی حفاظتی اقدامات تھے۔ اس کا کام وہاں آنے والے کسٹمرز کو آرڈر پلیس کر کے کچن کاؤنٹر تک پہنچانا تھا، بس۔ اس کے لیے اسے پہلے 1 گھنٹہ پورے ریسٹورنٹ کا نقشہ یاد کروایا اور ٹیبل نمبرز بھی۔ ایک نابینا لڑکی کو نوکری پر رکھنا سراسر بے وقوفی تھی۔ دوسرے ویٹرز اور ورکرز کی نظر میں بعد اس کی انتہا کی خوبصورت اور محصور کر دینے والے حسن کو دیکھ کر ہر کوئی اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگتا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ آج مہناز آئے گا، مگر تمام توقعات پر اس وقت پانی پھر گیا جب انہیں ایجنٹ انس نے میورک کے ذریعے اطلاع ملی کہ مہناز آج کے دن بہت ڈسٹرب ہے، اور یہ بھی کہ شاید اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان کے مختلف شہروں میں شعلے بھڑکیں۔ شہر قائد، اسلام آباد اور لاہور کی بڑی اور مشہور مارکیٹیں بند کر دی گئیں، 12,000 بازار بند کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بڑی تمام درسگاہوں اور درباروں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ جی ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر بڑے شہروں کی پر رونق جگہوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ مال روڈ پر لوگوں کا رش بہت ہے۔ پولیس اہلکاروں کی گزارش ہے کہ جلد از جلد بھیڑ کم کر دی جائے۔ DIG سندھ کے مطابق سیکریٹ سروس کے ذریعے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ دہشت گردی کی کوئی سازش رچائی گئی ہے۔ جی ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، نیوز چینل پر اینکر فل فارم میں آ چکی تھی، گلا پھاڑ کر ایک ہی نیوز دہرائی جا رہی تھی اور آرڈر پلیس کرتی ویٹر کا ہاتھ کپکپانے لگا۔ پیٹر نے رابطہ کیا ان سے
1 درجن بچہ چاہیے خودکش حملہ کروانے ہیں، اس سے اچھا موقع نہیں۔ تم اس سے ملنا چاہتے ہو، ہمارے اڈے پر آ جاؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، سایہ چھوٹا ہویا جا رہا تھا جب ڈھابے پر کھانا کھاتے امداد بلوچ کے پاس ایک آدمی آیا، اسی بڑی تنظیم کا کارکن جو بلوچستان میں تخریب کاریاں کرتی تھی اور ضرورت پڑنے پر دوسروں کی مدد بھی کرتی۔ چلو کاکے، میرا کھانا نہیں بنائیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت طے کر کے ان کی جیپ بلوچستان کے ایک ریگستانی علاقے کے کنارے آ کر رکی۔ چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنے تھے، جھونپڑیاں اور کچے مکان جن میں کم سن بچے بیمار دماغ کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جنہیں جنت کا خواب دکھا کر ان سے 1000 جانیں لی جاتی اور شہادت کی لالچ دی جاتی۔ پیٹر جب اپنے گارڈز کے ساتھ یہاں پہنچا تو امداد بلوچ صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا۔ پیٹر نے طے کردہ رقم تنظیم کے سربراہ کو تھمانی چاہی جب امداد بلوچ بیچ میں آ گیا۔ پیسہ میں دے چکا ہوں۔ اس نے نوٹوں کی گڈیاں واپس پیٹر کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال کر اس کے قریب آتے ہی گارڈز الرٹ ہو گئے۔ نہیں مارتا تم لوگوں کے سانپ کو؟ امداد بلوچ دور ہوتے ہاتھ اٹھا کر بولا۔ بہت عرصے سے یہاں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، یقین مانو بھروسے کا آدمی ہوں، تمہاری مدد کر رہا ہوں، بدلے میں بس ایک ہی چیز چاہیے۔ امداد بلوچ نے پیٹر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ کیا؟ رابطہ، فٹ جواب آیا۔ نیلم اپنے وقت پر اپارٹمنٹ پہنچی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے سکون اور خاموشی ملی جو اتنے دنوں سے قائم تھی، مگر آج کا دن یقیناً کوئی انہونی لانے والا تھا۔ راستے میں بھی اس کی کار کو روکا گیا تھا، پولیس نے اسٹاپ پر چیکنگ آرڈر لگا رکھے تھے۔ وہ سب خیریت ہے نا؟ اس نے خاکی رنگ کے 2 تھیلے امریکن کچن میں جاتے شیلف پر رکھے۔ نہیں، کچھ بھی خیریت نہیں۔ ایجنٹ 41 اور 61 نے اطلاع دی ہے کہ مہناز آج بم بلاسٹ کروانا ہے۔ اس خبر نے ہم سب کا چین سکون پچھلے 8 گھنٹوں سے برباد کر رکھا ہے، خاتون نے جواب دیا۔ وہ 7 بجے وہاں سے نکلی تھی، آتے آتے 7:30 ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ ٹائیگر کہاں ہے؟ اور کیپٹن حمزہ اور باقی سب؟ وہ گلے میں پڑا اسٹالر اتارنے لگی، بالوں کی پونی کو ہی لپیٹ کر جوڑا بنایا، ریموٹ اٹھا کر LED آن کیا جہاں نیوز اینکر بہت کچھ کہے جا رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ 1-2 جگہ سے بارود بھرے ٹرکس پکڑے گئے ہیں اور بھی دھماکہ خیز مواد پولیس کو ملا ہے، مگر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ دشمن نے بھٹکانے کو کیا ہے۔ اس کا ٹارگٹ کوئی اور جگہ ہے۔ ٹائیگر کی ڈیوائس آف جا رہی ہے۔ نیلم کی پریشانی بڑھنے لگی۔ اب کیا کریں ہم؟ وہ سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ٹینشن تو مجھے ہو رہی ہے، مگر ٹائیگر سر نے منع کیا ہے باہر نکلنے سے اور کسی سے بھی رابطہ کرنے سے، کیونکہ وہ سب آج کے حملے کے متعلق کھوج لگانے میں مصروف ہیں۔ ممکن ہے اس میں کوئی چال بھی ہو سکتی ہے، خاتون نے اسے سمجھانا چاہا۔ نیلم واش روم میں چل پڑی۔ واپس آئی تو کپڑے بدلے تھے، اس کا چہرہ تر، گردن بھی گیلی تھی، سفید مورنی جیسی رنگت پر پانی شبنمی قطروں کی مانند چمک رہا تھا۔ چادر لے کر وہ سورہ یاسین کی تلاوت میں مشغول ہو گئی۔ میجر آس، کیپٹن حمزہ، کیپٹن منزا، کیپٹن ارج، سیکنڈ لیفٹیننٹ سامان پورا دن ایک ٹیم کی صورت فوج کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی حملہ آوروں کو روکنے کی۔ چونکہ کیپٹن منزا اور ارج کے ساتھ سیکنڈ لیفٹیننٹ سامان بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردیوں کے مشن پر تھے، اسی لیے امداد بلوچ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اسی طرح انہیں پیٹر کی وہاں موجودگی کا بھی علم ہو چکا تھا اور یہ بھی کہ وہ درجن بھر کم سن بچے لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت میجر آس کو اطلاع کر کے اس نے آرمی آفیسرز کو انفارم کیا تھا۔ جو پولیس چوکیاں الرٹ ہو گئیں، مگر پیٹر بہت چالاکی سے بچے لے کر نکل چکا تھا، اسی لیے ان کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لاہور کی ایک درگاہ پر حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہوئے تھے اور 2 انسانی جانوں کا بھی نقصان ہو چکا تھا۔ ان کا کام محض جاسوسی کرنے کا تھا۔ وہ انہوں نے کی اور ساری لوکیشن بتائیں کہ کہاں کہاں خودکش بمبار بھیجے گئے ہیں، مگر پولیس کی غفلت کے باعث ایک حملے میں وہ کامیاب ہو چکے تھے۔ رات 9 بجے کراچی ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی میٹنگ میں میجر آس نے بلا جھجک پولیس کی لاپرواہی کو نشانہ بنایا۔ اس کا کہنا تھا پیٹر کی لوکیشن بتائی گئی مگر اس کی گاڑی پر چوکی نے بآسانی نکل گئی۔ کیسے؟ جب بتایا گیا کہ درگاہ میں ایک خودکش حملہ بمبار بھیجا گیا ہے تو اسی وقت اسے پکڑ کر بم ڈسپوزل اسکواڈ کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ رات 11 بجے قریب میجر آس اور کیپٹن حمزہ اپارٹمنٹ پہنچے تھے۔ یہاں ایک اور مسئلہ تھا، ان کے چند ساتھی ہیروئن اور کوکین کی اسمگلنگ میں MS کی گینگ کا حصہ بنے تھے۔ وہ آج رات ان سارے پیکٹس کو خالی کر کے ان میں ٹیسٹ لیس پاؤڈر بھر رہے تھے۔ پورے
اپارٹمنٹ کا ستیہ ناش ہوا پڑا تھا۔ وہ یہ کام یہاں نہیں کرتے تھے، اس کے لیے ان کا ایک خفیہ ٹھکانہ تھا۔ تبھی میجر راز کو حیرت ہوئی۔ یہ سب یہاں کیوں لائے ہو؟ اندر آتے وہ دبے دبے لہجے میں غرایا۔ سر، وہاں بالکل جگہ نہیں تھی۔ اس مہینے منشیات کی اسمگلنگ بہت کھلے عام کی گئی ہے۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا بھی آنا جانا بڑھے جا رہا ہے۔ کوئی گھر سے چوری کرتا ہے تو کوئی راہ چلتے ڈاکے کے ڈال کر پیمنٹ کرتا ہے۔ بہت برا حال ہے سر۔ اس کے ماتحت نے دلی افسردگی سے کہا۔ تم لوگ ابھی تک جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ جب تک یہ نہ پتہ چل جائے کہ ہیروئن اور کوکین کہاں سے آ رہی ہے، کوئی بھی قدم مت اٹھانا۔ سر، کل 2 اسٹوڈنٹس میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے۔ ان کو انجیکشن لگائے تو آنس آئی۔ ہمارے ملک کے معماروں کا یہ حال ہے سر۔ میجر راز سمجھ سکتا تھا کہ انہیں دن بھر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ سر، آپ بہت تھک گئے ہیں، ریسٹ کر لیں اور چلے جائیں۔ ٹائیگر کو صوفے پر لگے ڈھیر کو کھس کھا کے بامشکل بیٹھا دیکھا تھا، اس کی بات سے اتفاق کرتے اٹھ گیا۔ نیلم جلے پیر کی بلی کی طرح لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی بےتابی اور بے قراری سے آگے بڑھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نیوز صرف ایک ہی حملے کا بتا رہے ہیں لاہور میں۔ سب ٹھیک ہے؟ کوئی خطرہ تو نہیں؟ کیا یہ سب MS نے کیا ہے؟ آپ سے کانٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ کب سے ٹرائی کر رہے ہیں ہم۔ وہ جتنا تیز بول رہی تھی میجر راز اتنے ہی سکون سے سن رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اس کے پیچھے آئی، ہمیشہ کی طرح۔ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ اس نے جھجک کر پوچھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا وہ پہلے والی بےتابی کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ جی۔ آج صبح ٹائم سے نکل جائیے گا، کیونکہ مجھے بھی کل پیٹر سے ملنا ہے، اس لیے میں کل آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ ہاں، ریکارڈنگ سنتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ ہوشیار رہیے گا، کیز اب بھی مہناز کے پاس ہیں۔ وہ بیڈ روم پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے واپس بالکنی کی جانب چل پڑا۔ اتنی عجلت میں تھا کہ نیلم کو موقع ہی نہ دیا۔ کیپٹن حمزہ، آپ تھوڑا ادھر کو ہو جائیں، میرے بھی جگہ بنا دیں۔ اس نے میٹرس پر لیٹے حمزہ سے کہا تو دیوار سے لگ گیا۔ میجر راز کے برابر آ کے لیٹ چکا تھا۔ نیلم سے فرار کے لیے وہ اپنا آرام بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھا، اور دوسری جانب اس لڑکی کو آرام دہ بیڈ پر بھی نیند جیسی نعمت میسر نہیں تھی۔ محبت میں صبر کرنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ، اور ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ جو چاہنے کے قابل ہوں، جن کی چاہ ایک دنیا کو ہو اور ایک واحد شخص سے ٹھکرا دے۔ ریجیکشن برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہجر والوں کے ہاں نہیں پہنچی نیند، راستے میں سو گئی شاید۔ ملگجے اندھیرے میں وہ سگار پر سگار پھونک رہا تھا۔ MS پلازا کی چھت پر کھڑے وہ نیچے جھانک رہا تھا، ایک ہاتھ دیوار کے سرے پر ٹکائے دوسرے سے کش لگاتا۔ نیچے پارکنگ ایریا کے علاوہ لان کی لائٹس سے جگمگا رہا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ پلازا کا قد اونچا تھا کہ اگر کسی کو ہائٹ فوبیا ہو تو اس کا تو اللہ ہی حافظ۔ دن بھر بیچارے کتوں کی طرح حملہ آوروں کی بو سونگھتے پھرے ہوں گے، اب جا کر چین کی نیند کے لیے لیٹے ہوں گے۔ میں ان کو سکون سے کیسے رہنے دوں جب انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا؟ عوام کے تحفظ کا بیڑا اٹھاتے ہی کیوں ہیں جب پورا نہیں کر سکتے؟ اس نے کالی گھٹا چھائے آسمان کو دیکھا۔ پیٹر اپنے پیچھے کھڑے اپنے وفادار کو آواز لگائی۔ یس باس۔ وہ دونوں ہاتھ نیچے لٹکائے سیدھا کھڑا اس کے حکم کا منتظر تھا۔ ISI کے آفس پر اٹیک کرنا ہے۔ اس کے نابی ہونٹ مسکرانے لگے تھے۔ ان کو بتانا ضروری ہے۔ ڈونٹ میس ود می۔ ہا 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 ہا۔ MS کی سب سے اونچی منزل پر کھڑا وہ کھوکھلے کھیکے لگا رہا تھا، وحشت سے بھرپور زہریلی مسکراہٹ۔ تم ہنستے ہو کہ کوئی رونے والا ہے، جب آدھا فلک سو چکا کوئی جاگنے والا ہے۔ ایک تارا ہے جو ٹوٹ چکا، دیکھو کوئی اس کو اٹھانے والا ہے۔ تم دل شاد بھی ہو، دل برباد بھی، ایک عالم ہے جو بنا دل والا ہے۔ 3 خودکش بمبار لاہور ISI کے آفس پر دھماکہ، 12 انٹیلیجنس افسرز شہید، 17 پولیس اہلکار زخمی، 200 افراد زخمی۔ مزید معاملات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ میجر راز کی آنکھ نیوز اینکر کے چیخ کر ہیڈ لائنز پڑھنے پر کھلی تھی، اور جب سامنے چلتی لال پٹی پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ تمام آفیسرز کو صاف سونگ گیا تھا کہ رات 1 بجے قریب خودکش بمبار وہاں کیسے پہنچے۔ ان کے 12 ساتھی شہید ہو چکے تھے اور باقی عملہ بھی زخمی ہوا تھا۔ دھماکہ اتنا پرزور تھا کہ آفس کی عمارت کے علاوہ آس پاس کی عمارتیں بھی متاثر ہوئی تھیں، اور عام افراد زخمی۔ مہناز ازداق، بس ایک بار تم ہمارے ہتھے چڑھ جاؤ، تمہاری روح بھی پناہ مانگے گی ہم سے۔ ایک ایجنٹ نے دل سے
ہلکا کیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، کوئی نمی چھپا رہا تھا، کوئی افسردگی۔ وہ سب ایک ہی فیلڈ کے تھے، جانے وہ ان کے ساتھی، ان کے ہمراہ، ان کے ہم قدم ہی تو تھے۔ ایک خاندان کے فرد جیسے ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپتے ہیں، ویسے ہی ایک ادارے کے افراد بھی ایک دوسرے کے زخم پر سسک رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب انتظام صبح سے ہی کیا تھا، ورنہ اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے رات کے وقت۔ ایک اور بولا، ہمارا دھیان عوام کو پروٹیکٹ کرنے میں تھا، ہمیں کیا پتہ تھا کہ اس بار وہ ساری آگ ہم پر ہی اگلے گا۔ کیپٹن حمزہ بولا، ایسی بات نہیں ہے، پولیس سیکیورٹی وہاں بھی تھی، اسی وجہ سے تو زخمیوں میں پولیس افسر بھی شامل ہیں۔ ایک ایجنٹ نے کیپٹن حمزہ سے اختلاف کیا، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، اس حملے کا مطلب ہمیں وارن کرنا بھی تو ہو سکتا ہے۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ سب سے زیادہ خطرہ سی این نیلم کو ہوگا۔ ایک ایجنٹ کو کیپٹن نیلم کا خیال آیا، زیادہ تر وہی اس کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی رکشہ ڈرائیور تو کبھی ٹیکسی ڈرائیور۔ جو بھی ہے، ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، ابھی تو شروعات ہے، ہمیں ابھی بہت انفارمیشن حاصل کرنی ہے، ابھی تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، آگے بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور ہم گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جیتے تو غازی کہلائیں گے، ہارے تو شہادت کے سینے میں سوئیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، میجر آس کے کہنے پر وہ سب بآواز بلند بولے تھے۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ اس کے جانی دشمن انٹیلیجنس والے آج افسردہ تھے۔ نمناک لہجوں نے اس کے اندر کے وحشی انسان کو بھرپور خوشی دی تھی۔ ہاں، ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ یہ کہ شہداء کے گھر والوں کو ان پر فخر تھا۔ ان کی ہمت، حوصلہ اور بلند آواز میں پرجوش تقاریر اور نعرے ہر محب وطن کو فخر محسوس کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ پر اس کی BMW رکی تو بڑی شان اور کروفر سے تنے سر کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے نہ صرف مشہور پاکستانی سیاسی شخصیت تھی، بلکہ افغانستان، بھارت اور امریکہ کی بھی پاورفل شخصیات کی سپورٹ اسے حاصل تھی۔ اس کے گریبان کو آرمی کا ہاتھ کب کا لگ چکا تھا، لگ چکا ہوتا اگر غدار اپنے نہ ہوتے۔ وہ ایک ٹیبل پر کھڑی آرڈر نوٹ کر رہی تھی۔ بلیک جینز اور بیبی پنک شرٹ میں کھلے فل سلیولیس اس پر بہت جچ رہا تھا۔ بالوں کی ٹیل پونی بنائے، آنکھوں پر ڈارک براؤن شیڈز لگائے رکھے تھے۔ وہ آرڈر لے چکی تھی، شاید تبھی جانے کو مڑی جب سائیڈ والی کرسی پر بیٹھے شریر لڑکے نے شرارتاً پیر آگے کر دیا۔ نیلم کو نظر تو آ گیا تھا، وہ اسے سچ مچ اندھا سمجھ رہا تھا۔ پیر اور ٹخنے کے بیچ پیر رکھ کر نیلم گزری تو اس لڑکے کی چیخ نکل گئی، آر یو بلائنڈ ایڈیٹ! غصے میں منہ سے وہی جملہ نکلا جو عموماً ایسی صورتحال میں بولا جاتا ہے، یس آئی ایم، لڑکی نے اطمینان سے کہا۔ ریسٹورنٹ میں دبے دبے قہقہے لگنے لگے۔ مہناز کا غصہ سوئے نیزے پر پہنچ گیا، سفید رنگت سرخ ہونے لگی، آنکھوں میں غضب کی سرخی جگہ بنا گئی۔ مینیجر کہاں ہے؟ کوئی بھی منہ اٹھا کر اسٹاف کی انسلٹ کرتا ہے اور تم لوگ کھڑے خاموش رہتے ہو۔ مہناز کی گرجدار آواز پر ریسٹورنٹ کے قہقہے بند ہو چکے تھے، اس کے گارڈز بھی اندر ہی آ چکے تھے۔ مینیجر نے بھی فوراً حاضری دی، سوری سر، وی آر ریئلی سوری۔ مینیجر کی شامت تو آئی ہی رہتی تھی جب مہناز آتا تھا، اب وہ بھی گھبراہٹ میں مافیا تلافیاں کرنے لگا۔ اندر اسٹاف رکھا ہوا ہے، ایڈیٹ پیپل! لڑکا غصے سے بولتا جانے لگا ہی وہ اس کے پاس سے گزرنے لگا۔ مہناز نے اس کا گریبان تھام کر اپنی جانب گھسیٹ لیا، دونوں ہاتھ اس کے گریبان پر جمائے۔ وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا، اس کی غلافائی بھوری آنکھوں نے مقابل کو چند پل کے لیے لرزا دیا تھا۔ اس نے ایک زوردار پنچ لڑکی کے منہ پر دے مارا، وہ پیچھے پڑی۔ میز پر لگا برتن گرنے کی آواز نے ریسٹورنٹ کی خاموش فضا میں ارتعاش برپا کر دیا۔ نیلم اچھل کر 2 قدم دور ہٹی تھی، کانوں پر ہاتھ رکھتے اس نے خوفزدہ ہونے کی کمال اداکاری کی۔ سر پلیز جانے دیں، سر! مینیجر کی منت سماجت پر مہناز نے قہر آلودہ نظروں سے نیچے گرے لڑکے کو دیکھا، جس کی ناک سے خون نکل رہا تھا تو شرٹ کا گریبان بھی ادھیڑ چکا تھا۔ ادھر آؤ تم! مہناز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا۔ بیٹھو یہاں۔ اس نے قدرے کونے پر لگی میز کی کرسی کھینچنے اسے بٹھایا اور مینیجر کی جانب مڑا، کچھ فاصلے پر گیا اور اس کو گھورتے بولا، میں نے کہا تھا اس سے یہ نوکروں والے کام مت کروانا۔ وہ درخشی سے بولا، سر کوئی کام تو دینا ہی تھا نا؟ مینیجر منمنایا، کچھ بھی کرو یا مفت میں سیلری دو، مگر آئندہ میرے سوا کسی کا آرڈر نہیں لے گی، مائنڈ اٹ! اور جب سارا اسٹاف لنچ کر رہا ہے تو اسے کام پر لگایا ہے؟ وہ بھڑک رہا تھا۔ مینیجر خاموش سن رہا تھا، وہ پھر نیلم کے پاس گیا، سنو، تم گھر جاؤ اب،
بلکہ پہلے ایک کپ چائے پی لو، وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے ویٹر کو چائے اور ریفریشمنٹ کا آرڈر دیا۔ ہم نے چائے نہیں پینی۔ تم کون ہو؟ نیلم نے پوچھا۔ تم اپنا نام بتاؤ، پھر میں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ وہ کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتا دلکشی سے مسکرایا۔ وائٹ بغیر شکن کے شرٹ اور بلیک جینز پر اس نے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ دل فریب پر تمکینیت، خد و خال، کلین شیوڈ غلافی آنکھوں میں نیلم کا عکس، ہلکی ہلکی ابھرتی سرخی۔ وہ کسی دیوتائی دیومالائی داستاں کا کوئی دیوتا لگ رہا تھا، مجسم روپ دھارے اس کے سامنے بیٹھا ہوا۔ نیلم ابرار کا دل شدت سے چاہا تھا کہ کوئی آ کر گواہی دے ڈالے کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دل نکال لیتا ہے۔ کیا حسن تھا! اتنا ظالم ہوتا ہے، اتنا! کیا حسن اتنا ظالم ہوتا ہے، اتنا! ہمیں کوئی دلچسپی نہیں اس میں کہ تم کون ہو۔ تمہیں آخری بار بتا رہے ہیں، ہمیں پریشان مت کرو، نہیں تو بہت برا پیش آئیں گے تمہارے ساتھ۔ اس کے چہرے پر غصہ جھلک رہا تھا، رخسار بھی ناراضگی سے پھول گئے تھے۔ ہا 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 ہا! وہ ہنسا اور آگے کو ہوتا بیٹھ گیا، دونوں بازو میز پر ٹکائے۔ تو نیلم کا دھیان غیر ارادی طور پر اس کی جانب گیا۔ ذہن کی اسکرین پر 7 سال پہلے دیکھا کوئی خواب گردش کرنے لگا، جس میں یہ مضبوط سفید ہاتھ واضح تھے۔ اسے جانے کیوں خوف آیا تھا ان ہاتھوں سے جنہوں نے لاکھ گلے گھونٹے تھے۔ ملکہ، تم غصہ غلط جگہ کرتی ہو، مگر کرتی کمال ہو۔ اس کے چہروں کو نظروں کی زد میں لیے بولا، شٹ اپ! وہ کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی اور ہاتھ سے دیوار ٹٹولنے لگی۔ مہناز اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیوار کو ٹٹولتا اس کا ہاتھ مہناز کے سینے سے ٹکرایا۔ ایک برق سی سینے میں دوڑ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے! وہ غصے سے پھنکاری۔ سنو، تم میری آواز نہیں پہچانتی کیا؟ اس کی کان کے قریب ہوتا پوچھ رہا تھا۔ اس کے پرفیوم کی سحر انگیز مہک نیلم ابرار کے نتنوں سے ٹکرائی۔ مجھے تمہارا نام نہیں پتا، وہ دانت چبا کر بولی، ایک قدم پیچھے۔ اوکے نیلم ابرار، تم اب اپارٹمنٹ جا سکتی ہو، کل ملیں گے، بلکہ لنچ اکٹھے کریں گے۔ سی یو سون! اس نے نیلم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کوٹ کی پاکٹ پر لگے بلیک گلاسز لگائے اور اسے بھرپور نظروں سے تکتا چلا گیا۔ اس کے نکلتے ہی گارڈز پیچھے چل دیے۔ کار کا دروازہ کھولتے گارڈز کو بیٹھتے ہوئے اس نے حکم دیا، جب تک وہ صحیح سلامت گھر نہ پہنچ جائے تم اس پر نظر رکھو گے۔ گارڈز نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ پیٹر، یہ اپارٹمنٹ کب اور کس نے رینٹ پر لیا تھا، اور یہ لڑکی کب سے یہاں رہ رہی ہے؟ ساری انفارمیشن کل تک میری اسٹڈی میں ہونی چاہیے۔ ڈرائیو کرتے پیٹر سے حکمیہ لہجے میں مخاطب ہوا۔ وہ جس وقت اپارٹمنٹ پہنچی دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میجر آس کے ساتھی نے بتایا تھا کہ مہناز کے گارڈز اس کا پیچھا کرتے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ایک گارڈز ہر وقت اپارٹمنٹ کے آس پاس گردش کرتا نظر آتا ہے۔ میجر آس نے پیٹر سے ایک کلب میں معلومات کی اور خود کو ایک گولڈ اسمگلر ظاہر کیا تھا۔ مہناز چونکہ ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے بھروسے والے بندے چاہیے تھے، تبھی آس نے یہ پلان ترتیب دیا۔ پیٹر سے اس کی 2-3 ملاقاتیں ہو چکی تھیں، اور یہی نہیں، ان کے مابین فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہو گیا تھا۔ جب آس نے یہ نمبر اپنے سینئرز کو بھیجا تو اس سے یہی معلومات ملی کہ اس نمبر سے 3-4 لوگوں سے کانٹیکٹ کیا گیا ہے اور کوئی ڈیٹا حاصل نہیں ہوا۔ سر، کیپٹن ایرج نے جو رپورٹ بھیجی ہے، اس میں ان تمام کالز کی لوکیشن ہے جن میں کم سن بچوں کو دہشت گردی کی ترتیب دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹاپ لسٹڈ بندے اور 3 گروہ کی بھی انفارمیشن ہے، اور امداد بلوچ کا ایک خفیہ ٹھکانہ بھی پتہ لگ گیا ہے۔ کیپٹن حمزہ نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھتے کہا۔ میجر آس اپنی ڈیوائس کے ساتھ نبرد آزما تھا، جیسے اس نے کل سیٹ کرنا تھا ایئر پیس کا ساتھ، کیونکہ کل اس کی پیٹر کے ساتھ ملاقات تھی۔ کیپٹن ایرج کی صلاحیتوں پر مجھے کوئی شک نہیں۔ آفٹر آل شی از این انٹیلیجنٹ گرل۔ میجر آس کے لہجے میں رشک کی آمیزش تھی، جیسے اندر آتی نیلم نے بے حد ناگواری سے سنا۔ میجر آس کے منہ سے کسی اور لڑکی کی تعریف اس کے اندر آگ بھڑکا گئی۔ اس نے ہینڈ بیگ زور سے صوفے پر پھینکا۔ میجر آس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کیپٹن ایرج ایک ذہین لڑکی ہیں، اگر یہاں کوئی کم عقل، احمق اور بے وقوف ہے تو وہ کیپٹن نیلم ہے، اس نے جلے دل سے کہا۔ سبز کانچ میں ہلکی ہلکی نمی چمک رہی تھی۔ کیپٹن حمزہ نے تعجب سے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور دوسری نظر بے نیازی سے وائرلیس کے وائس سے چھیڑخانیاں کرتے میجر آس کو۔ آپ کی بات تو ہوئی ہی نہیں، کیوں کیپٹن حمزہ؟ میجر آس نے لاپرواہی سے کیپٹن حمزہ کو بھی گھسیٹ لیا۔ جی، حمزہ جلدی سے بولا۔ آپ تو چپ رہیں، نیلم نے چیخ کر اس کی بات کاٹی۔
کیپٹن نیلم، میجر آس کی آواز میں سختی تھی۔ وہ ایک قہر برساتی نظر اس پر ڈالتی اپنا بیگ اٹھا کر چلی گئی۔ میجر آس کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کر حمزہ اس کے پیچھے گیا۔ کیپٹن نیلم، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میجر آس نے آپ کی بات نہیں کی، حمزہ نے غصے سے بھری لان میں صوفے پر بیٹھی نیلم سے کہا۔ مجھے پتہ ہے وہ ہماری بات کبھی نہیں کرتے، انہیں ہم اس قابل ہی نہیں لگتے کہ ہماری بات کی جائے۔ آپ کے سامنے ٹائیگر نے کبھی ہمیں اپریشیٹ کیا؟ وہ اس سے شکایتی انداز میں بات کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں، بلیو می آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ کیپٹن حمزہ صوفے کے پاس ہی نیچے بیٹھ گیا۔ آپ اتنے اچھے سے نابینا ہونے کی اداکاری کرتی ہیں، آپ کی آواز بھی ہم تک صاف آ رہی ہوتی ہے، آپ ہر بات کا جواب بھی پراعتماد انداز میں دیتی ہیں۔ یو آر ریئلی گڈ۔ وہ اس کی تعریف کر رہا تھا جو زور و شور سے مینا برسانے میں مصروف تھی اور بار بار نازک ناک ہاتھوں کی پشت سے سرخ آرزیوں پر بہتے آبشار کو سمیٹ رہی تھی۔ یہ بھی بتاؤ کہ کیپٹن ارج اور کیپٹن منزا یہاں تک کہ کسی بھی آرمی لیڈی کو روتے نہیں دیکھا آپ کو یہ بھی ہنر آتا ہے؟ میجر آس پیچھے ہی دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کی سنجیدہ آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا اور کیپٹن حمزہ کھڑا ہو گیا۔ ان کو آپ ڈانٹتے بھی تو نہیں ہیں، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی۔ وہ ایسا کام بھی نہیں کرتی کہ ڈانٹا جائے۔ میجر آس نے کندھے اچکائے۔ آپ تو شروع دن سے ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کیپٹن حمزہ اس کو اتنی لاپرواہی سے گروپ لیڈر کے ساتھ لڑتا دیکھ کر نامحسوس طریقے سے کھسک گیا۔ تم ہی دوستی کرنا چاہ رہی ہو، اس نے مزید تپایا۔ تو آپ کر لینا دوستی۔ اس کی آواز میں رس گھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی چیخ رہی تھی، غصہ کر رہی تھی، اور اب میں حسین لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ وہ بول کر کچن کی جانب چل پڑا۔ کیوں؟ وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ فریج سے بوتل نکال کر میجر آس نے کچن کاؤنٹر پر رکھی۔ وہ دھوکے باز ہوتی ہیں، وہ گلاس میں پانی انڈیلتا بولا۔ نیلم اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کتنی حسین لڑکیوں کو آزما چکے ہیں؟ میجر آس نے اس کے لہجے میں تیکھا پن محسوس کیا۔ صرف ایک کو۔ اس نے تمام دورانیے میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک بار ہمیں بھی آزما کر دیکھ لیں۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ آزما ہی تو رہا ہوں، مگر دل کہتا ہے تم دھوکہ دو گی۔ وہ اس کی التجائی نظروں میں دیکھتا کتنا پر یقین تھا۔ نیلم کو اپنے حوصلے ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ ہم ایسے نہیں ہیں میجر آس۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ ایسا مت کرنا نیلم، یاد رکھنا میں غداری معاف نہیں کروں گا، جان لے لوں گا تمہاری۔ میں اپنے دشمنوں کے حق میں نرم واقع نہیں ہوں۔ میجر آس عالم کے لہجے میں ایسا کچھ تھا جس نے نیلم ابرار کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ رات کے وقت کلب کی رونق اپنے عروج پر تھی۔ وہی عاریہ بدن، پھولی سانسوں کے ساتھ تھرکتے وجود، بے ہنگم میوزک، آنکھوں میں چبھتی لائٹنگ۔ ایجنٹ 61 اور ایجنٹ 41 آج ادھر موجود تھے، جبکہ میم بشریٰ انہیں تھرو مانیٹرنگ سسٹم ڈیل کر رہی تھی۔ کلب میں جگہ جگہ اسپائی کیمرے لگائے گئے تھے۔ ایجنٹ 61 آج ویٹر کے یونیفارم میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ شراب کے گلاس ٹرے میں رکھے وہ سرو کر رہا تھا جب اسے ایئر پیس میں میم بشریٰ کی آواز ابھری۔ میورک از کمنگ۔ وہ فوراً متلاشے نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بالآخر اسے مینیجر آتا نظر آ گیا، جس کے ساتھ میورک کلب کی چھت پر جاتا تھا۔ وہ تیزی سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے میجر کے پاس سے گزرا اور جان بوجھ کر اس سے ٹکرایا۔ او گاڈ! میجر نے ہاتھ جاڑتے خون خوار نظروں سے ویٹر کو گھورا۔ اندھے ہو تم؟ کام نہیں کرنا آتا، جاہل انسان! اپنی ساری فرسٹریشن اس پر نکال ڈالی۔ سوری سر، لائیں میں صاف کر دوں؟ بس 2 منٹ ہی لگیں گے، پلیز۔ وہ شرمندگی اور لجاجت سے درخواست کر رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ، جلدی آؤ۔ مینیجر نے کوٹ اتار کر اس کے منہ پر مارا۔ ایجنٹ 61 تیزی سے اندر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ جلدی کرو، میورک آ گیا ہے، اس کے اوپر جانے سے پہلے کوٹ دے آؤ۔ میم بشریٰ جلدی میں بولی۔ یہ لگ کیوں نہیں رہا؟ ویٹر نے اپنی جیب سے چھوٹا سا اسپائی کیمرہ نکالتے کوٹ کے کاندھے اور کالر کے درمیان سیٹ کرتے کہا۔ جلدی کرو، وہ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ میم بشریٰ ایک بار پھر بولی۔ ہو گیا، ڈن۔ وہ کوٹ لے کر بجلی کی رفتار سے بھاگا۔ میورک اور مینیجر آدھی سیڑھیاں چڑھ چکے تھے۔ سر، آپ کا کوٹ۔ ویٹر کی آواز پہ میورک کو کچھ تھماتا مینیجر پلٹا۔ رکھو، میں آتا ہوں۔ وہ مڑنے لگا۔ سر پہن لیں، کہیں پھر کچھ۔ اچھا، جلدی کرو۔ میورک اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ ویٹر نے آگے بڑھ کر اسے کوٹ پہنایا۔ جاؤ تم۔ اوپر اندھیرا تھا، چھت بھی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر وہاں روشنی ہوتی تو یہ ننھا سا اسپائی کیمرہ میورک کی نظروں سے چھپا نہ رہتا۔ ویل ڈن 61۔ میم بشریٰ نے اسے مبارکباد پیش کی اور اپنی دوسری مانیٹر پر اسپائی کیمرے سے نظر آنے والا منظر ملاحظہ کرنے لگی۔ اندھیرے سے گزر کر تقریباً 5 منٹ بعد روشنی میں آنے تک یہ کیمرے کی لائٹ جلائی تھی۔ میورک گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا۔ کارپیٹ ہٹا کر اس نے انگلیاں موڑ کر فرش پر بجائیں اور ہلکے تسے
دھکا لگا کر اسے کسی شیڈ کی طرح کھولا۔ وہ اندر گم ہو گیا۔ مینیجر بھی اس کے پیچھے ہی اترا تھا۔ کیمرے سے اب سارے منظر صاف نظر آ رہا تھا، اسلحے اور گولیوں سے بھرا کمرہ۔ میم بشریٰ نے اسے لارج کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سب ہتھیار امریکہ کے تھے، نہ کہ پاکستان کے، یعنی میورک محناج ازداق کو بھی دھوکہ دے رہا تھا۔ کمرے میں اتنا اسلحہ بھرا تھا کہ یقین کرنا ناممکن نہیں تھا۔ یہ سب 1 سال کے اندر اندر یہاں بھر گیا ہے، بلکہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں۔ یہ سب بیچنا کب ہے؟ جلدی جلدی خالی کرو اسے، مینیجر نے کہا۔ یہ چنا وہ بیچنا کو لمبا کھینچتا اس کے کوٹ کے کندھے اور کالر کے درمیان غور کرنے لگا۔ اس کا بڑا سا چہرہ میم بشریٰ کے مانیٹر پر چھا گیا۔ او نو! ایجنٹ 61 اور 41 جلدی نکلو کلب سے۔ 61 تم بھاگو جلدی، میورک کو پتہ لگ گیا ہے کیمرے کا۔ میم بشریٰ نے بھری آواز میں جلدی جلدی کہا۔ نکلو پلیز، ان کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اگر ان کا کوئی ایجنٹ CIA کے ہاتھ چڑھ جاتا تو میں چینج کروں یا ایسے ہی نکل جاؤں؟ وہ واش رومز کے پچھلی طرف آ گیا۔ اوہ، مجھے اس ویٹر سے پہلے ہی شک تھا۔ اس نے کیمرہ کھینچ کر کوٹ میں سے ادھیڑ گیا۔ کوئی ویٹر باہر آئے تو پکڑ لینا اسے، یا پھر داڑھی ہو اور گورے رنگ کا شخص بھاگنے لگے تو جانے مت دینا۔ مینیجر نے گارڈ کو حکم دیا۔ میورک سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آیا اور جلدی سے سب بند کیا، روم کو لاک لگایا اور دونوں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے نیچے پہنچے۔ سنو، سب سے پہلے تم چینج کرو، یہاں کیمرے نہیں ہیں، جلدی کرو، میم بشریٰ نے کہا۔ مگر میرے کپڑے اندر ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں ٹائیگر سر کو انفارم کرتی ہوں، تم کہیں چھپ جاؤ، کسی طرح چھت پر چلے جاؤ، وہاں روم کے ساتھ گیلری میں چھپ جاؤ۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی ناول۔ باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔